ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز جنازہ بیسک دعا ہے۔ نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں رکوع سیدھا ہوتا ہے۔ دعا کے اندر پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھا جاتا ہے اور پھر اپنا جو دعا ہوتا ہے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو جنازہ کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، پہلے ثنا پڑھتے ہیں، خوشی پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ جب دائمہ اسلام پھیرتے ہیں بعض لوگ جو ہی اسلام پھیرتے ہیں ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا اسلام پھیرتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اوقات ہاتھ رکھا رہتا ہے، دو بار دائیں بائیں اسلام پھیر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نماز سے اکٹھے اسلام چھوڑ دیں، ہاتھ چھوڑ دیں، یا اسلام کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دیں، تو کوئی بندہ اکٹھے چھوڑتا ہے یا درمیان میں چھوڑتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ یہ دعا ہے نماز جنازہ کی ادائیگی۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ قادر و آتمان ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو جس طرح ہم نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر دوسری طرف پھیرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بعض لوگ اکٹھا چھوڑ دیتے ہیں، بعض زیادہ دونوں طرح کرنا جائز ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، جیسا بھی کریں گے آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بندے کا آلریڈی وضو ہے اور وضو پر وضو کر رہا ہے۔ فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بندے نے وضو کیا ہے اور اس وضو کے بعد کوئی عبادت نہیں کی، نفل نہیں پڑھے، تلاوت نہیں کی، ویسے وضو کیا پھر دوبارہ پھر وضو کر رہا ہے، تو یہ اسلام ہے۔ ہر وضو کے بعد کوئی نہ کوئی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ عبادت کی وضو موجود تھا، اس نے دوبارہ وضو کیا، اب دوبارہ وضو کرنے کے بعد ہی یاد آیا کہ میرا حصہ خشک رہ گیا، بھلے سارا جسم خشک رہے جیسے فرق نہیں پڑتا، وہ آلریڈی پہلے سے وضو ہے۔ اگر اس میں وضو نہ ہوتا، وضو ٹوٹ چکا ہوتا، پھر وضو کرتا اور وضو میں جگہ خشک رہتی تو پھر اس کو وضو نہیں ہوتا۔ جب ایک بندہ آلریڈی پہلے سے باوضو ہے تو اس باوضو انسان کا دوبارہ وضو کرنے سے کچھ جگہ خشک رہ جائے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر پہلا وضو کیا تھا اور اس میں کچھ جگہ خشک رہ گئی تھی اور بعد میں جا کر اس کو اگر وقت کے اندر اندر یاد آ گیا کہ یار میں نے تو وضو کیا تھا لیکن میں سر کا مسا ہی نہیں کر سکا، میں نے فرض چھوڑ دیا، یا وضو کیا تھا یار مجھے کون کرے یاد ہی نہیں رہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی، وقت کے اندر اندر ہے تو اس کو نماز کو اٹھانا چاہیے۔ وقت گزر گیا اس کے بعد پھر اس کا اختیار ہے، کرے قضا کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ انسان کا ضمیر اندر سے خود اس کو فتویٰ دے دیتے ہیں، تو اس نئے وضو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران زلزلہ آ جاتا ہے تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر نماز مکمل کی جا سکتی ہو، ممکن ہو، اس کو نماز مکمل کرنی چاہیے۔ عام طور پہ تبلیغی جماعت کے لوگ جماعت میں جاتے ہیں، ریل کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے ریل میں بھی جھٹکا لگتا ہے۔ جو لوگ جہاز میں نماز پڑھتے ہیں، مجھے یاد ہے ابھی اپنے سفر میں ہم جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو ٹھیک ٹھاک اتنا تیز جہاز کا چھوڑے لگ رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ ہمیں پکڑنا پڑے گا۔ تو اگر نماز مکمل کی جا سکتی ہو تو نماز پڑھیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر مر جائے گا تو شہید مرے گا۔ وہ صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن تیر مار رہے ہیں، تو وہ نماز کی کیفیت کی بات ہے۔ اگر حالت ایسی خراب ہو، روح سینے سے گرنے کا خطرہ ہو، اس میں استقلال نہ ہو سکتا ہو، تو پھر تو نماز توڑ دیں۔ اگر اس طریقے سے نہیں ہے، نماز مکمل کی جا سکتی ہو تو پھر سے نماز سہارا لے سکتے ہیں۔ جس طرح ہم جہاز میں تو ہم دیوار کو رکھ لیں، یہاں ایک بندہ دیوار کے قریب ہوگا تو سہارا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نہیں۔ جس طرح بندہ بیمار ہو نا تو بیمار بندے کے لیے بھی ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مجبوری گزر ہے بیماری، تو یہاں زلزلہ ایک گزر ہے، تو عزیمت تو یہی ہے اسی انداز میں نماز پڑھیں۔ اور اگر نکلنا چاہتا ہے تو رخصت نہیں جا سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے نماز سے بھاگتا بھاگتا مر گیا تو موت تو ویسے بھی آنی ہے، لیکن نماز چھوڑ کے بانے مر جانے والوں میں سے مرے گا، اور نماز کے دوران فوت ہو گیا تو سعادت شہادت کی موت ہوگی۔ جہاں تک سوال ہے کسی مجدد جنوان کو نماز کرنے کا، خصی کرنے کا، تو یہ قربانی اس کی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دمبے اور ایسے بکرے کو زیادہ پسند کیا ہے کہ جس کو وہ اس معاملے سے ختم کیا، جس کے اندر سے شہوت ختم کی گئی ہو، وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے اندر ویسے کوئی شہوت نہیں ہوتی تو اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خصی دمبا، خصی بکرا یا خصی بیل ہو تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس میں پریشانی ہونا چاہیے، اس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ہماری طرح شیمیر نہیں بنتا، وہ زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، اس کی گوشت میں بھی زیادہ نظر آتی ہے اور وہ ہے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ
ویسے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ بندہ اگر سوتا ہے، سونے کے بعد اٹھتا ہے، کیلولا ویسے گھنٹے کا ضروری نہیں ہے اور 10-15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ زور کا دن کا کھانا کھا کے تھوڑے دیر سوئیں گے، سنت ہے، جسم ہلکا ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو 10 منٹ کے لیے سوئے یا گھنٹے کے لیے سوئے، اٹھنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ استنجا کر لے تو اچھا ہے، استنجا کر لے تو بہتر ہے۔ اگر استنجا نہیں کرتا تو ہر ایک انسان کو نا اپنے جسم کا اندازہ ہوتا ہے، تو اس میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ وقت اس کو استنجا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی معاملہ ہے ریح کے اخراج کا، جب انسان کے جسم سے ریح نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے، اس کے بعد اس بندے کو خود اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا دل مطمئن ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر صورت میں یہ ہے کہ وہ وضو کے ساتھ استنجا کر لے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ ٹائم نہیں ہے، جلدی میں وضو کر لے، بعد میں چیک کرے گا وہ یا جسم شلوار تو تھوڑی محل ہے، چیز لگی ہوئی ہے، پھر وہ ساری نماز ہی خراب ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اٹھ کے وقت ہو تو استنجا ضرور کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ وہ اس کا جسم کہاں رہا ہے، کس حالت میں رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کو ایک دم برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ مر سے ہاتھ دھونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سوتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہ اس کا ہاتھ نہ کیا اور ہاتھ گندا ہو پاک ہو، تو اس لیے جب اس کے لیے حکم دیا ہے تو یہاں بھی بہتر یہی ہے کہ مر سے ہاتھ دھو لے اور ٹائم بہت استنجا ضرور کر لے، نہیں تو گنجائش بڑھتی ہے انسان کے لیے اس طرح کا مزید ہے۔ 7 سال کے بچے کے لیے آرڈر ہے حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھائی جائے، جی 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز پہ پڑھایا جائے، جی جب اس سے بڑا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے تو وہ نہ کرے۔ دیکھیں جی، شریعت نے تو ایک ترتیب بتائی ہے کہ چھوٹے بچوں کو نماز کا شوق دلائیں۔ جو حکم دیا گھر میں سنتے نفل پڑھیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے بھی شوق سے پڑھتے ہیں۔ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دینا شروع کریں۔ اگر ایک بچے کو 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال مسلسل ترغیب دیں گے، اچھے ماحول میں لائیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ 10 سال کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا، امید ہے۔ اگر اس نے درمیان میں ڈنڈی ماری ہے تو اس کے بعد بھی نافرمانی کرے گا۔ 10 سال کی عمر کے بچے کو سرزنش کرنی ہے، اس کو ڈانٹنا ہے، اس کو ہلکی پھلکی لگانی بھی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جائے تو اس بچے کو مارنا نہیں ہے، آپ زبان سے ضرور کہیں، کیونکہ سمجھانے کے لیے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب باپ کی جوتی بیٹے کو آ جائے نا، باپ کا لباس بیٹا سنبھال لے، اتنا بڑا ہو جائے، پھر اگر گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو زبان سے سمجھائے۔ سختی کرے گا تو جوابی کارروائی پر باپ پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ اب جو باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو باپ کی اس نالائکی کی وجہ سے اٹھائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں روک ڈال رہا ہوں، تو جوان بچے اور بچی کو مارنا نہیں چاہیے، اس سے ناراض ہو جائے، اس سے بات چھوڑ دے۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچے تھے، بیٹے نے ایک دفعہ گھر میں کدو لایا تو پکا ہوا تھا، تو بچے نے کہا جی کہ ابو مجھے کدو نہیں اچھا لگتا، تو انہوں نے اس بنیاد پہ کہ میرے آقا کی پسندیدہ خوراک ہے، ساری زندگی اس سے پیغمبری سلام بھی نہیں کیا، تو اس قابل نہیں تو اسلام بھی نہیں کروں گا کہ میرے آقا کی پسندیدہ چیز تو کہتے ہیں میں نہیں پسند کرتا۔ یہ ان کا ایمان کا آدھا سطح تھا اور معیار تھا۔ تو بڑے بچے کے بارے میں آج کل کے ماحول میں یہ ہے کہ زبان سے کہتے بس، پڑھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گا تو آپ بری ہو سکتا ہے، آپ کے ذمہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ بیوی آپ اس کو کہیں، زبان سے سمجھائیں، جوان بیٹی کو سمجھائیں، نہیں پڑھتی آپ نے سمجھا دیا، آتے ہوئے جگا دیا، جاتے ہوئے اٹھا دیا، نہیں پڑھیں گے تو وہ گناہگار ہیں، لیکن آپ کے رویے میں تھوڑی سی ناراضگی ہونی چاہیے کہ میں آپ سے بات نہیں کرتا ہوں، بس مطلب کی بات کروں گا، فضول بات نہیں کروں گا۔ کیوں بیٹا تو میری بات نہیں سنتا، تو نماز نہیں پڑھتا، جب تجھے اللہ رسول نہیں پسند تو میں بھی تجھے پسند نہیں کرتا ہوں۔ اگر اس کی ناراضگی سے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے تو اس کو ناراض بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ اور ایسے صورتحال ہو، آج کل تو یقین کریں ایسے ماحول خراب ہو چکے ہیں۔ میرے سامنے ایک ہمارے جاننے والے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بچے کی شادی کی ترتیب بنی، ماشاءاللہ ساری زندگی افیسر رہے، آخری عمر میں اللہ نے تبلیغ سے وابستہ کر لیا، تو ان کے بچوں نے کہا جی کہ ہم نے ڈھول ڈمکا بھی لانا ہے، ہم نے پٹاخے بجانے ہیں، تو بزرگوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے ترتیب ایسی رکھی کہ جس دن ان کی بارات آنی تھی تو بابا جی کو کمرے میں بند کر کے باز بارہ لگا دیا، تو اسی اندر پٹو سے کر رہے ہیں۔ یہ بیوقوفی ہے، پورے محلے نے تو نظر کی، لیکن بس آپ کا بدبختی اتنی غالب آ جاتی ہے، تو اپنی طرف سے ان حالات میں علماء نے یہ بیان کیے کہ ہم زبان سے کہیں بھائی نماز پڑھ لو، بھائی اٹھ کے نماز پڑھ لو، بھائی یہ کام کر لو۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بچہ، وہ بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ سختی کرنی چاہیے، جس بچے پر بھی نہیں پڑھتا پھر بھی سختی کرنی چاہیے۔ میں نے موجودہ حالات میں اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ زبان سے کہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ نشے میں لگ جائے، یہ بچہ
شراب پینا شروع کر دے، یہ بچہ چوری کرنا لگ جائے، تو وہاں ماں باپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتے. جو سمجھدار ماں باپ ہوں گے وہ کہیں گے بھائی یہ کام چھوڑو یا ہمارا گھر چھوڑو، چلے جاؤ یہاں سے. لیکن بہرحال وہ کمال کی مناسبت سے جیسا بھی کرے، حکمت پیار سے تھوڑی بہت تدبیر بھی کرے. اب ایک واقعہ ملتا ہے ایک صحابی کے بارے میں، پیارے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں گھوڑا لٹکا کے رکھو. لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ڈر ہو، بیوی کو ڈر ہو، گڑبڑ کریں گے گھوڑے پر سے. لیکن آج کل تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ اچھے ماحول میں رہیں. حالات اتنے زیادہ ہیں، بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے آج کل، اکثر ہر دوسرا بچہ ماں باپ کی نافرمان ہے، ہر بچی ماں باپ کی نافرمان ہے. اس پہ دعا کی جائے، زبان سے سمجھایا جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ سے بہتری آئے گی. قبروں پہ اگربتی لگا سکتے ہیں؟ ہے جی. قبروں پہ اگربتی ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں آگ تو نہیں لگانی چاہیے، اچھا نہیں ہے. جب آگ لگائیں گے، اگربتیاں لگائیں گے، اس سے کوئی خاص قبر والے کو فائدہ نہیں ہوتا اس اگربتی سے. بس اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کی دعائیں مغفرت کی جائے. ہمارے ایک رواج بن گئے کہ وہ اکٹھی اگربتیاں لا کے اس کے اوپر لگاتے ہیں. اب اس بیچارے کو اندر خوشبو سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو قبر ہے نا، یہ آخرت کی فکر کی جگہ ہے، آخرت کی یاد کی جگہ ہے. وہاں جائے انسان کو آخرت یاد ہے. تو ضروری نہیں کہ کوئی لگاتے، اس کی اپنی مرضی ہے. جب منع کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ماربل نہ لگائیں، آپ اس کو پختہ نہ کریں، آپ اس کے اوپر سلے نہ لگائیں، وہ فضول خرچی ہے، ضائع ہے. تو یہ بھی قسم کا ضیاع ہوتا ہے. تو کس جگہ اسمیل آ رہی ہو، بدبو بہت زیادہ ہوگی ہو، نالے کی ملی کا نقصان ہو، چلو وہاں اگر اس نیت سے کوئی لگاتا ہے کہ چلو بدبو دور ہوگی، جو آدمی آئے گا یا اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کے لیے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ اپنے مجبوری بن سکتی ہے. لیکن شوق سے نہ لگائیں، ایسا نہیں کرنا اسے. دیکھیں جی، قبر پہ جانا ضروری تو نہیں ہے. آپ یہاں سے بھی دعا کریں، دعا یہاں سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے یا اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی دیکھتا ہے یہ میرے ابو جی ہیں، اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، کل میرے ساتھ تھے، آج منو مٹی کے نیچے ہیں، یہ میری ماں جی ہیں، آج یہ لیٹی ہوئی ہیں. اگر وہاں جا کے ایک آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کی جان چلا جائے تو ایسی بات نہیں. وہاں بھی جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز اور دعا کرے تو حرج کی بات نہیں. بندہ بالکل نہیں جاتا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. باپ کی قبر بالکل مٹ گئی ہیں، نشانات مٹ گئے ہیں، کبھی ان کی قبر کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی جانا چاہیے تاکہ باپ کی یاد ہو. قبر پہ جو فالتو چیزیں اس کو کاٹ دے، صاف ستھری دیکھتا رہے. جیسا موسم زندگی میں جائے نا جہاں وہ کی قبر نظر آتی ہے تو جانا چاہیے. کبھی کبھی جانا چاہیے، فکر ہے آخرت کی نیت سے. لیکن ہر وقت وہاں جا کے دعا کرنا ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں. ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جنت میں جائیں گے. پکڑے جائیں گے، اس کو نماز کی تلقین نہ کرنے کی وجہ سے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 4 عورتوں کی وجہ سے ایک مرد کو نہ پکڑا جائے گا؟ نہیں، 4 عورتیں تو نہیں ہو سکتی. اس میں اصل مسئلہ 4 یہ عورتیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ایسے ہی بہن، 4 عورتوں کی وجہ سے ایک مرد بھی پکڑا جا سکتا ہے. تو جب عورت کو بولو تو وہ عمل نہ کرے اور اس کی وجہ سے نان نفقہ نہ دے تو اڈیالہ جیل میں بھی جا سکتا ہے. تو جب وہ اس کو نماز کے بارے میں بولو تو وہ نہ کرے، آگے بھی مرد کو یہاں سے پکڑا جائے گا. مگر اس عورت کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جب میں نے پہلے مثال میں بتا دیا کہ آج کل کی بیوی اب اس کو سمجھائیں، نماز پڑھیں. میں اس کی عرض کرتا ہوں کہ اب الحمدللہ جو دیندار لوگ ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، وہ رشتہ کرنے سے پہلے دیندار لڑکی کو چنیں گے نا. نمازی لڑکی ہوگی تو اس کو آپ کو نہیں کہنا پڑے گا، وہ خود آپ کو مجبور کرے گی. الحمدللہ اللہ پاک جو ہے کہ ہر ایک کو توفیق دے. میرے گھر والے عالمہ ہیں تو یقین کریں کہ اس چھوٹے بچے کو بھی اٹھا کے نماز پڑھاتے ہیں، وہ خود بھی پڑھتے ہیں. میری والدہ سے ماشاءاللہ نماز کی پابند ہے اور ابھی ان کی 85-86 سال عمر ہے. شروع سے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. جب دینی ماحول سے لڑکی لائیں گے نا تو اس کو آپ کو نہیں کہنا پڑے گا. جب بہو ایسی لڑکا لے کر آئے گا کہ جو بالکل گمراہ اور جس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، جس کی بے حیائی میں زندگی گزاری ہے کھلے ماحول میں، اس کو آپ زنجیریں اس کے کان پہ باندھ کے بھی رکھیں، اسے نماز نہیں پڑھنی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس دور میں نے عرض کر دیا ہے، ایک بندے نے تلقین کا لفظ ہے، تلقین سے کہتے ہیں بیٹی نماز پڑھو، محترمہ آپ نماز پڑھ لیں، امی جان آپ نماز پڑھیں. ہر نماز میں ہم آپ کہیں گے تو تلقین ہوگی ہے. اب شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ بیوی کا کان پکڑے تک کھڑے ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا. وہ ہم بیوی کا اپنے معاملات ہیں. یہ ہو سکتا ہے شریعت نے یہ کہا کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ کلام چھوڑ دیں کہ شکر ہے جان چھوڑی. آج کل تو ماحول ہی ایسا ہے. اگر اس سے محبت ہوگی تو وہ تڑپے گی، اس مارے کا کام مجھ سے دور کیوں ہو گیا. نان نفقہ تو دینا پڑے گا، نان نفقہ تو ذمہ ہے. وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، نان نفقہ ہمارے ذمہ. جب بیوی ہے اس کے کپڑے بھی ہم نے دینے ہیں، اس کا کھانا بھی ہم نے دینا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی شریعت والی زندگی نہیں گزارتی، سال میں ایک جوڑا دے دیں بس. جا کے وہ کیس کرائے نا مجھے کپڑے نہیں دیتا،
اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. کپڑے پہن رہے ہیں بھائی 5 سے دعا لے دے سر 6 مہینے بعد سن لے دے اس کو. جو نارمل کھانا ہے دانت میں نہیں مرغی کھلائے اس کو دانت ساتھ کھلاتے ہیں. کہہ کہ جب آپ شریعت پہ چلیں گے ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. زبان سے کہنا ہی تلقین ہوتا ہے اس کہ میں کہتا ہوں بیٹا آپ نماز پڑھیں یا بیوی کہتا کہ محترمہ آپ نماز پڑھ لیں بیٹی آپ لوگ نماز پڑھ لیں. میں نے کہہ دیے اب نہیں پڑھا اس نے میں نے پھر کہہ دیا نماز پڑھنے آ گیا ہوں نماز پڑھ کے پھر گیا ہوں پھر جا کے میں کہتا ہوں اگر پھر بھی وہ نہیں پڑھتی میں بری ہو سکتا ہوں. میں نے اپنا فرض ادا کرنا. لیکن میں مسجد کا امام خطیب ہوں. میرے ذمہ ہے کہ آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ بھائی یہ پروڈکٹ چھوڑ دو. اب میں جاتا ہوں آگے پھر اگر حنیف بھائی جا کے کوکا کولا پی رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. مار تو نہیں سکتا. میرے ذمہ یہ ہے کہ کہہ دینا آگے عمل کرنا اس کے ذمہ ہے. یہی معاملہ بیٹی کا ہے. چھوٹے بچوں کے آپ ساتھ کر سکتے ہیں لیکن جب عمر تربیت سے گزر جائے پھر آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ کہ آپ کو سمجھائیں بتائیں. جب ہوگی تو اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے فرشتے نبی نے نہیں امکان ہے کہ بندہ بار بار اس کو سمجھا رہا ہے زور میں اصل میں مغرب میں شام نہیں پڑھ رہی اب وہ بندہ بری ہو سکتا ہے. بس ایک بندہ ہے ایک خامد ہے بیوی اس کو شریعت میں لانا چاہتی ہے کہتی ہے سنت میں لباس پہنو سنت میں فلاں کر وہ نہیں کرنا چاہتا اسے ناراض ہو جائے. بیوی خامد کو کر سکتی ہے. آج کل کے ماحول میں بیوی اپنے خامد کو اپنے سانچے میں ڈال سکتی ہے دقت کا نہ ہو. لیکن خامد آج کل بالکل اتنے مسئلے باز فارغ ہم کچھ نہیں. بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی اور بیوی اپنی ساری چیزیں ہم سے بنوا سکتی ہے. تو اس لیے یہ شریعت کی باتیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اس میں جو بندہ بری ذمہ ہے اس میں نہیں پکڑو. اگر وہ زبان سے دیکھیں آپ مسئلہ آپ اس پہ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ ڈنڈا لے کے گھر میں مارے ہم یہی کہہ سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے شریعت نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جب ایک بچی آپ کے 15 سال کی ہوگی بچیاں پردہ نہیں کرتی. آج کل کے ماحول میں ہمارے مسلمان سوسائٹی کی بچی ماں کے سامنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے نماز کتنے پڑھے گا اس کو ماحول ہی نہیں ملا. جب آپ اچھا ماحول دیں گے گھر کے اندر اچھا ماحول لگائیں گے حدیث کی بات کریں گے فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے ان کو اچھے بیانات میں لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. وہ لازمی کریں گے. مجھے بزرگ کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب نے کلپ کیے کہتے ہمارے ایک دوست ہیں وہ مولوی صاحب ہیں ان کی عزیز اندھی کہتے ہیں یار بڑا اثر کوشش کی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. کہتے کچھ عرصے کے بعد گھر میں آئے تو ماشاءاللہ نماز کی پابندی مصلی بچھا ہوا ہے تصویر رکھی ہوئی ہے. تو کہنے لگے ان کا کلپ ہے یوٹیوب پہ. کہتے ہیں اللہ خیر کرے یہ کیا ہو گیا. کہتے ہو تبلیغ جماعت آئی تھی ہم نے ان کے ساتھ روزہ لگایا ہے انہوں نے ایسی دعائیں مانگی ایسی تربیت کا مول ہوا کہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد آ کے میری بیوی پکی نماز مانگی کسی بندے نے کچھ سنایا. تو ہو سکتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے. ساری زندگی اگر حدیث کا درس دیتے ہیں عورتیں نہیں سمجھتی لیکن کسی اچھے ماحول میں ان کو لے جائیں گے. الحمدللہ ہم نے مدرسہ بنایا 20 سال ہو گئے. ہمارے محلے کی ہزار آبادی ہے 300 لوگ ہوتے بھی نہیں بلکہ 30 بھی ہوتے نہیں جاتے پورے محلے سے آتی ہیں. ہمارے دوستوں کی بیویاں بچیاں بیٹیاں نہیں آتی. تو اس کا کیا ہو سکتا ہے جس ماحول میں جائیں گے ابھی عورتیں گانے موسیقی کی محفل میں جتنا مرضی آپ روک کے میک اپ کر کے جائیں گے جتنا مرضی روک کے اٹھ کھڑے کر کے جائیں گے. آپ کیا دیں گے میں پکا متقی ہوں آپ نے نکاح کر کے جانے نہیں سنیں گے. لیکن جب آپ نے منمانی ہوگی تب آپ مجبور کر لیں گے جس میں ہم پر یوز کریں. ہم شریعت ہی ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو پہلے اگر شریعت کی بات کریں گے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ رشتہ کرنے سے پہلے اس کے خاندان کو دیکھیں دینداری کو ترجیح دیں. یہ اکثر میں حدیث بیان کرتا ہوں پیارے آپ کو فرماتے ہیں کہ ہر عورت سے حسن کی وجہ سے مال کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. فصل بذات الدین دینداری کو ترجیح دو. جب دیندار بچے کو لاؤ گے جو نمازی متقی پرہیزگار ہوگی تو آپ کے گھر کا ماحول بنے گا. ہمارے یہاں صرف آج بیوٹی پارلر کو ترجیح دی جاتی ہے نہ پیسہ دیکھا جاتا ہے بس جس کا جس میں دل آ گیا بس اس کو لے آتے ہیں بھلے وہ کسی سویپر کی بیٹی ہے کسی جو ہے نا چوڑے مجان کی بچی ہے بس ہم نے لانی بعد میں کہتے ہیں یار اس کی عادتیں پوری ہوگی. تو وہ اس وقت غلط ہوئے کہ ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں اس کا بنے. تو بہرحال انسان بری ذمہ اگر اس کا اختیار ہے. گھر میں آج بھی ایسے لوگ ہیں یقین کریں مجھے ایک بندہ بتانے لگا ہاں کل ایک جگہ میں بیٹھا تھا بہت بڑا بندہ ہے وہ کہنے لگا کہ آج بھی ہم اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. اقبال کہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز سے ابو کے سامنے ہنس بھی نہیں سکتے. اور یہ بندہ کہنے والا اس کے 55 سال عمر ہے باپ ابھی اس کا زندہ ہے. کہتے ہیں اب میرے بیٹوں کی شادیاں ہو رہی ہیں میں بھی باپ کے سامنے ہنس نہیں سکتا. کسی بندے کو اللہ نے اتنا روک دیا ہوا ہے تو وہ ڈنڈا بھی لگا سکتا ہے. لیکن جس کا بیچارے کی آپ نے پریشانی ہے تو وہ کوشش کرے اس معاملے میں گزارا کرے اللہ سے دعا مانگے. یہ کہہ دے بھائی میں بری ذمہ ہوں میں نے تمہیں سمجھا دی نہیں مانتے اب میں اللہ کے سامنے پکڑ سے باز ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے بچ جائے گا انشاءاللہ. 75 کلومیٹر سفر کیا منزل اجتماع گاہ ہے جی یہاں سے گھر والوں کو چھوڑنا تھا دوبارہ اجتماع گاہ کی طرف جانا ہے 75-72 کلومیٹر سے پہلے بن جاتا ہے. جی جی نماز کا قصر کیا ہوگا؟ نہیں ابھی تو وہ اجتماع بھی آپ کا مسافری ہے وہ 3 دن ہے 3 دن کا قیام میں آپ مقیم نہیں بن سکتے. اگر وہ 10-15 دن کا آپ قیام کا نیت کریں نا پھر تو آپ مقیم ہیں. تو
ابھی آپ وہاں بھی جائیں گے یہاں بھی رہیں گے، آپ مسافر ہیں، آپ کی نماز مسافری ہے۔ اگر آپ وہاں ارادہ کر لیتے کہ یہاں کر لیتے کہ میں 15 دن یہاں ٹھہروں، تو پھر اجتماع کے اندر بھی آپ رکیں گے۔ جب ابھی آپ مسافر آئے ہیں تو آپ وہاں بھی مسافر ہیں، یہاں بھی مسافر ہیں، یہاں سے جب واپس اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے، جب تک اپنے حلقے میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ مسافر ہیں، آپ کی نماز مسافر والی چلے گی۔ جب آپ نہیں پڑھیں گے تو مسافر ہیں، جب جمعہ سے پڑھیں گے پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔